آج 30 رمضان آخری بابرکت جمعہ ایک ایسا قیمتی دن ہے جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ اگر کوئی خوش نصیب شخص آج مغرب سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے تو یقین کریں اس کی تقدیر کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نصیب جو سویا ہوا تھا جاگ اٹھتا ہے، وہ دعائیں جو مدتوں سے رکی ہوئی تھیں قبولیت کا راستہ پا لیتی ہیں۔ آج کا دن معمولی نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور عطاؤں کا خزانہ ہے۔ اسے غفلت میں ضائع نہ کریں کیونکہ یہ لمحے واپس نہیں آتے، شاید اگلا سال ہمیں یہ موقع نہ دے۔ اس لیے ابھی اسی وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی قسمت بدلنے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 رمضان المبارک آخری جمعے کا دن ہے، ایک ایسا بابرکت مقدس دن جو شاید دوبارہ ہماری زندگی میں نصیب نہ ہو۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب روزے دار کے صبر، اس کی بھوک اور پیاس، اس کی خاموش دعائیں اور ٹوٹے دل کی صدائیں اللہ کے حضور سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہیں۔ جو شخص آج مغرب سے پہلے خلوص دل، یقین کامل اور کانپتے ہوئے لبوں کے ساتھ اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ قبولیت کی وہ گھڑی ہے جہاں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور روزے دار کی ہر دعا افطار کے وقت عرش تک پہنچ کر قبولیت کا پروانہ لے آتی ہے۔ جس گھر میں آج یہ سورت 7 بار پڑھی جاتی ہے وہاں رحمتیں اس طرح اترتی ہیں کہ مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، فقر خوشحالی میں ڈھلنے لگتا ہے اور بد نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ میں نے بھی اس دن کا بے چینی سے انتظار کیا کہ کب رمضان کی یہ آخری گھڑیاں آئیں اور میں اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر مانگ سکوں، اور آج اللہ کے فضل سے وہ دن آ چکا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ 7 بار یہ سورت پڑھ کر اپنے دل کی گہرائیوں سے 7 حاجات لے کر بیٹھ جائے، اپنے آنسوں کو دعا میں بدل دے، اپنے دکھوں کو سجدے میں رکھ دے تو میرا رب اپنی رحمت سے اس کے ہر سوال کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ویسے ہی رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور اس کا آخری جمعہ ان تمام برکتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب روزے دار کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، جب ہر لمحہ اللہ کی خاص نظر کرم نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ لمحے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، جیسے شروع کا رمضان پلک جھپکتے ختم ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آخری جمعہ بھی غفلت میں کھو دیں۔ آج کا دن عظمتوں والا دن ہے، بس پڑھنے کی دیر ہے، وہ سب مل سکتا ہے جس کے لیے ہم نے ساری زندگی دعائیں کی۔ آپ کے پاس آج کا دن اور یہ آخری رات موجود ہے، جب دل چاہے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا پورا سال رزق سے بھرا ہو، خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور آپ ایک نئی باوقار اور سکون بھری زندگی شروع کریں، تو آج اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر اپنے رب سے مانگ لیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر حرف نور ہے، ہر زبر زیر پر بے شمار نیکیاں ہیں، اور جب رمضان کے اس آخری جمعے میں ایک بندہ اپنی ناممکن حاجت لے کر اسے پڑھتا ہے تو رب کریم لمحوں میں تقدیر کے فیصلے بدل دیتا ہے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے جو دنیا اور آخرت سنوارنے آیا اور اب یہ رخصت ہونے کے قریب ہے، اس لیے اس کے آخری جمعے کو ضائع نہ کریں۔ آج بھی رحمتیں برس رہی ہیں، دلوں کو سکون دیا جا رہا ہے، رزق کے دروازے کھولے جا رہے ہیں۔ اس عمل میں کوئی پابندی نہیں، آپ جس بھی مقصد، جس بھی پریشانی اور جس بھی خواہش کے لیے پڑھیں گے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج اس وظیفے کی فضیلت بھی ہے، رمضان کی برکت بھی ہے، روزے دار کی دعا کا اثر بھی ہے اور جمعے کی قبولیت بھی۔ اگر آپ نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے حالات سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو آج کا دن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ابھی اٹھیں، وضو کریں اور اپنے رب کے حضور جھک کر اس سورت کو 7 بار پڑھ لیں اور اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے خود محسوس کریں۔ آج 30 رمضان المبارک آخری جمعے کی یہ مقدس گھڑیاں ہیں۔ اگر کوئی شخص برسوں سے اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہا ہے تو آج اپنے رب کے حضور جھک کر مانگ لے، میرا رب چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مانگنے والے کو رد نہیں کیا جاتا بلکہ اسے قبولیت کا مقام عطا کیا جاتا ہے۔
یہی وہ وقت ہے جب فقیری کو بادشاہی میں بدلا جاتا ہے، غربت کو امیری میں ڈھالا جاتا ہے اور ہر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش نازل ہوتی ہے۔ اگر آج کوئی بندہ اللہ کی رحمت، اس کی عظمت اور اس کی بے پایاں برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو دل میں لے کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بھر جائیں گی کہ رب کتنی جلدی سنتا ہے اور کتنی تیزی سے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، مگر یہ وظیفہ چند منٹوں کا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ہر راز کو سمجھیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتوں، برکتوں اور خوشیوں کی بہار لے کر آتی ہیں۔ اگر آج کوئی شخص اس وظیفے کے ذریعے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں ہر قدم کامیابی کی طرف اٹھے، جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو میری دل سے گزارش ہے کہ آج کے دن اس چھوٹے سے عمل کو ضرور اپنا لیں، کیونکہ اگر کوئی آج بھی چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تو وہ خود اپنی تقدیر سے غفلت برت رہا ہے۔ آج مانگنے کا وقت ہے، آج تو رب کی ذات بن مانگے بھی عطا فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ یاد رکھیں، یہ دنیا، یہ رشتے، یہ دوستیاں سب یہیں رہ جائیں گی۔ کام آئے گا تو صرف یہی قبولیت کا وقت اور رب کی غیبی مدد۔ آج میں آپ کو اپنے دل کا راز بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے محسوس کریں گے، اپنی زندگی میں رزق کی کشادگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، اللہ اسے پورا فرمائے گا۔ چاہے آپ اپنا گھر چاہتے ہوں، چاہے مالی وسعت، چاہے بڑی سے بڑی رقم، یہ سب مثالیں صرف اس لیے ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ میرا رب دینے پر آئے تو حدوں کو مٹا دیتا ہے۔ بس آپ سچے دل سے مانگ کر دیکھ لیں، پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کہاں کہاں سے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور کیسے آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ آپ چاہے پاکستان میں ہوں، انڈیا میں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان یا دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی گاؤں یا کسی بھی گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، آج 30 رمضان المبارک آخری جمعے کی یہ قیمتی گھڑیاں آپ سب کے لیے یکساں رحمت اور قبولیت لے کر آئی ہیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو پورے دھیان سے سنیں، اسے سمجھیں اور پھر دل میں یقین پیدا کر کے اس وظیفے کو شروع کریں۔ جب آپ کے علاقے میں رمضان کا یہ آخری جمعہ آ جائے تو دنیا کے تمام کاموں سے دل ہٹا کر صرف چند لمحے اپنے رب کے لیے نکال لیں۔ یہ وہ وقت ہے جو بار بار نہیں آتا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد، یا اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے خود کو دنیا کی مصروفیات سے الگ کر لیں، چاہے آپ دکان پر ہوں، گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے، سکول، کالج یا یونیورسٹی میں ہوں۔ صرف ایک منٹ کے لیے اپنے دل کو سکون دیں، اپنے فون، لوگوں اور شور سے دور ہو جائیں اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ ایک منٹ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اسے خلوص کے ساتھ گزاریں۔ جب آپ مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں گے تو آپ خود اپنے اندر ایک عجیب سکون، ایک عجیب طاقت محسوس کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ذرا توجہ اور دھیان کے ساتھ طریقہ سن لیں تاکہ عمل مکمل برکت کے ساتھ پڑھا جا سکے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے بہت سے روحانی وظائف اور اعمال میں روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ اب آئیے عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 30 رمضان المبارک آخری جمعے کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت مل جائے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھیں۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر ممکن ہو تو درود ابراہیمی پڑھیں۔
کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک وہ عمل ہے جس سے دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور جب بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، اس کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں۔ تو آئیے ایک لمحے کے لیے رک جائیں، دل کو جھکا دیں اور خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کی حاجت، ہر دل کا درد، ہر روح کی فریاد الگ ہوتی ہے۔ کوئی اچھے رشتے کا طلبگار ہے، کوئی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی کاروبار میں برکت چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اپنے رب کے حضور عاجزی سے عرض کریں کہ یا اللہ میں یہ عمل تیری رضا اور اپنی اس حاجت کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری جھولی خالی نہ لوٹانا۔ اور جیسے ہی آپ نیت کر لیں تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس بابرکت عمل کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے اس میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے دل کو اس دنیا کے شور سے الگ کر لیں، یوں محسوس کریں جیسے آپ کسی مقدس مقام پر بیٹھے اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ اور اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ جس کی برکت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دلوں کے حال سنور جاتے ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو پڑھنا ہے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ، جیسے ایک مجبور بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہو، لیکن ہر بار دل سے مانگیں، ضد کے ساتھ مانگیں، آنکھوں میں آنسو لے آئیں، کیونکہ آج 30 رمضان مبارک آخری جمعے کا دن ہے۔ قبولیت کی وہ گھڑیاں ہیں جہاں سچی پکار رد نہیں ہوتی۔ آج وہ دن ہے جب رب اپنے بندوں کی بات سنتا ہے، ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم 1 بار، یا اللہ یا کریم 2 بار، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یا اللہ یا کریم پڑھیں تو یوں مانگیں جیسے آپ کو یقین ہو کہ ابھی اسی لمحے آپ کی دعا عرش تک پہنچ رہی ہے اور آپ کا رب آپ کی جھولی بھرنے والا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم 11 بار دل کی گہرائی سے پڑھ لیں تو اسی لمحے بغیر کسی وقفے کے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ سورت جو خود شفا بھی ہے، کامیابی کا راز بھی ہے اور اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب بھی۔ یہ وہ عظیم سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، یعنی سورہ فاتحہ۔ یہ وہ سورت ہے جس میں بندہ اپنے رب کی حمد بھی بیان کرتا ہے، اس کی رحمت کو پکارتا ہے، یوم جزا کو یاد کرتا ہے اور سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے۔ گویا یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرتی ہے جس میں محبت بھی ہے، عاجزی بھی ہے اور امید بھی۔ اب آپ نے پوری توجہ، خشوع اور دل کی کیفیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے اور ہر بار پڑھتے ہوئے یوں محسوس کریں جیسے آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں شکر بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ شکر کرنے والے بندے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں، اس کی زندگی میں، اس کی اولاد میں اور اس کے ہر کام میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے جس میں کامیابی کا وہ راز چھپا ہے جو دنیا کی کسی محنت، کسی کوشش اور کسی دوڑ
دھوپ سے نہیں ملتا، وہ جو برسوں کی محنت سے نہ ملا، وہ جو دعاؤں کے باوجود دور رہا، آج اسی سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار سچے دل سے پڑھنے سے مل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل یقین سے بھرا ہو اور زبان پر اپنے رب کا نام ہو۔ جب آپ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 بار خلوص اور یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیں تو اب فوراً بغیر کسی سے بات کیے تیسرے اور آخری نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آپ کا دل، آپ کی زبان اور آپ کی روح مکمل طور پر اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ اب آپ نے وہ عظیم قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، ایک ایسی سورت جو توحید کا نچوڑ ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور جسے پڑھنے والا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے، مگر اس کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب اسے یقین، محبت اور عاجزی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج کے اس آخری جمعے کی بابرکت گھڑیوں میں جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر دل کسی نہ کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی مشکل سے نکلنے کی تلاش میں ہے، ایسے میں غیبی مدد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس لیے اپنے دل کو جھکا کر، اپنی انا کو مٹا کر اپنے رب کو راضی کریں، اس کے قریب ہوں، اس کے لاڈلے بننے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کیسے مدد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب آپ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے پڑھنا ہے جیسے آپ اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں، جیسے آپ دل سے کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ تو ہی سب کچھ ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور جب بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری وحدانیت کو بیان کیا، یہی وہ یقین ہے جو تقدیر بدل دیتا ہے، یہی وہ ایمان ہے جو بندے کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کو اپنی وحدانیت کا ذکر اتنا پسند ہے کہ وہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور پھر اس کی مانگی ہوئی ہر چیز اسے عطا کر دیتا ہے، جتنا مانگے، جیسا مانگے ویسا عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ بندے کی جھولی رحمتوں سے بھر دیتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی دیتا ہے، اس کے حالات بدل دیتا ہے اور اس کی نسلوں تک میں برکتیں جاری فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں اور اپنے رب سے مانگیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں قبولیت کا راستہ پا لیتی ہیں۔ اب پورے یقین اور سکون کے ساتھ اس عمل کو مکمل ترتیب میں دہرائیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریمو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور تیسرے نمبر پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے سے مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، یوں آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وہ آزمودہ اعمال ہیں جنہیں بے شمار لوگوں نے آزما کر اپنی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھی ہیں، اسی لیے ایک ایک بات کو بار بار سمجھایا گیا ہے تاکہ کوئی کمی یا غلطی باقی نہ رہ جائے۔ اور یاد رکھیں آج 30 رمضان المبارک آخری جمعہ ہے، یہ فیصلے کی گھڑیاں ہیں، یہ وہ موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ اگر آج یہ لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر شاید صرف حسرت اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ ذرا سوچیں اگر صرف چند منٹ کے اس عمل سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے، اگر غربت اور تنگ دستی آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے، اگر خوشحالی خود چل کر آپ کے دروازے پر آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے اس موقع کی قدر کریں اور دل سے اس عمل کو اپنائیں، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو بہائیں، بار بار معافی مانگیں یہاں تک کہ دل کو سکون مل جائے اور آپ کو محسوس ہو کہ رب نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر اسی کیفیت میں اپنے رب سے مانگیں، ضد کے ساتھ مانگیں، آنسوؤں کے ساتھ مانگیں، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیں، کیونکہ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پھر اپنے دل کی ہر بات، ہر خواہش، ہر درد اللہ کے سامنے رکھ دیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دل سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔
اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔